نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آؤ خدا ہے، اور آؤ خدا سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چھوٹ سکتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اگر پولیس والے اعلان کرتے 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر، حیرت ہے۔ اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے۔ کون سے مسلمان ہو تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنسنا ہے مسلمان، مولانا کا تو کام ہے، مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات ہے، حق پیش کرے، سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بندو گی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت رو گے، اس وقت رو گے، حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا، مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا۔ فرشتے اس کو ڈانس کرتے ظالم، جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا حال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت میں قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت
وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر خوف کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے بات ہے، حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، وہاں سے یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجدیں آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا کر۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا ہاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال، تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار ہیں؟ بتاؤ اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ سنیں، پہلے بھی موجود ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر ہمارے جیسا کوئی بہادر وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس ہمیں اب سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین میں کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتا، اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے۔
سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکتے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے. عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے؟ جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے
قریبوں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات دی. سلطان کھڑے ہوئے غصے میں حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈھیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے، دیندار ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی وفادار ہے، اللہ اکبر. ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے چپے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں ان کے کھڑی ہوئی، کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے، نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر. تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک و ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟ یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. اس کی گود میں صلاحالدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں. ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا، جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لے گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کرو آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبلہ اول بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہیں. دیکھو ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے دونوں شہید ہو گئے، اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے. لیکن ہم کیا کریں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا جائے؟
ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تو بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی, دماغ مشورہ دے گا, ہاتھ حرکت کرے گا, پلان بنے گا, کچرا نکالا جائے. وہ یہ کہے گا کہ نہیں, ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے کیا, میں کہے نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تکلیف ہو, پیر درد کر رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے, ہاتھ بے چین ہو رہا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, کب تک, جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی درد ہوگا, نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا, وہ بے چین ہوگا, وہ دل پلائے گا, وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا, وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے جن کی گود خالی ہو گئی, جن کے گھر ویران ہو گئے, آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی. سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے, وہ بغیر چھت کی زندگی گزارے, جوان عورتیں بیوہ ہو گئی, لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے. دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ, کفن کا معاملہ. ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی, میں پوری سن نہ سکا, تڑپ گیا. وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں, اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ میں لکھتے تاکہ ہمارے گھر والے اس نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں. کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا. آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا. آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم, آج بھی چہرے سے داڑھی جڑا کر گٹر میں پھینکو گے تم. برا مت ماننا, وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے, اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسی گناہ کرتے. اللہ, ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے, اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے. فقیر کی دعا, اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی بھینگا مستی کرتے, ایسے ہی عیش و عشرت کرتے. کوئی تعلق نہیں ان سے, رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلی پہ بات بانٹتے پھرو گروپ پر. ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں, ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو, نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے, اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اپنے ملک میں امن رکھو, روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا, حالات خراب نہیں ہونا چاہیے. کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ, 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا, الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو پڑھ دو, اور ہر مسلمان گڑگڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے, بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے, اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے. ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے. انشاءاللہ تم گڑگڑاؤ گے, گناہ سے توبہ کرو گے, دعا کرو گے, انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی, بیت المقدس کی حفاظت ہوگی, ظالم کیفر اقتدار تک پہنچے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا, مسجد کی طرف نہیں آتے ہو, سب طرف جانا چاہتے ہو, مسجد کی طرف نہیں آتے ہو. پھر کہتا ہوں کچھ
कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का इकरार करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो यूं ही का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये दवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े। क्या बात, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है? क्या बात है? रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरता नवाज से आने वाला, सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता के जिन बच्चों को हमने पैदा किए जो हमसे पैदा, वो बच्चे नाराज नहीं होना। बच्चे गए बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है, वो यार वो रब, आप जरा गौर करो उसकी नेमत पे करो। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है, उसकी नेमतों पे गौर करो। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने? किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहाँ चला गया। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन भी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना? है ना? अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगो, बोलो कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ मुझसे, कुछ मांग अल्लाह ने? कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने, आसमान का साहिबान। मेरे भाई जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराख देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया।
नाक और कान में कीड़े भी न जाए, मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही, गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, तो फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने, और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको खिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ, तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया, किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आपकी कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आप छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी, उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती हो? सोचो तो सही, जाकर के पूछो ज़बान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था, बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत ज़बान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं, मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मानता है इसके बदले? कुछ नहीं मानता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो, कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे